السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فخر زمان ہے۔ میں تحصیل تھاندلے والا ضلع فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ ماں بھی انسان کو چھوڑ جائے؟ نہیں نہ سنا؟ تو آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماں بھی انسان کو چھوڑ جاتی ہے۔ جب انسان کے حالات ماڑے آتے ہیں، انسان کے حالات کنجسٹڈ آتے ہیں، جب انسان کو اللہ کی آزمائش آتی ہے تو دنیا کی ہر چیز انسان کو چھوڑ جاتی ہے۔ اس کا تجربہ میں نے خود کیا اور آپ لوگوں کو اپنی زبانی بتانا چاہتا ہوں۔ 2022 کے اکتوبر میں میری طبیعت خراب ہوئی تو میں بیڈ پہ چلا گیا۔ 1-2 ماہ کے لیے بیڈ پہ گیا، میڈیسن ہوتی رہیں۔ ایٹ دا اینڈ میرا آپریٹ ہوا لاہور جناح ہاسپٹل سے۔ اس سے پہلے میرے حالات الحمدللہ بہت اچھے تھے، بہت نارمل تھے، بہت اچھا سسٹم چل رہا تھا۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، کھانا پینا، جانور، زمین، میری کھیتی باڑی، بہت اچھا چل رہا تھا سسٹم۔ جب وقت یہ آیا کہ میں بیڈ پہ چلا گیا، میرا آپریٹ ہوا، تقریباً اس عرصے کو 3 منتھ گزر گئے۔ ساری سیونگز بھی ختم ہو گئیں، سب جو میرے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو میں تو صرف اللہ کے آسرے پہ چلا گیا۔ اس وقت میرے بھائیوں نے دیکھا تو وہ مجھے چھوڑ کے تھوڑا پیچھے ہو گئے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی۔ جب اللہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک انسان کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتا سوائے اس کے کہ انسان میں، بندے میں اس کو سہنے کی، اس کو برداشت کرنے کی، اس میں سکت نہ ہو، اس میں طاقت نہ ہو۔ مطلب کہ اس کی طاقت سے، اس کی وسعت سے بڑھ کر اللہ پاک اس کو کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف کچھ نہیں دیتا۔ جب یہ بھائیوں نے مجھے چھوڑا، میری بہنوں نے مجھے چھوڑا، تو مجھے لگا کہ یار یہ وقتی طور تو میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا داری جیسے بندہ سوچتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے اور یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو میں نے جناب اللہ سے اپیل کی تو اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، چپ ہو گیا۔ پھر کچھ دن گزرے تو میری صحت بھی بحال ہونے لگی، لیکن میرے پاس کچھ نہ بچا۔ میرے پاس بچے بھی تھے تو میرے پاس کچھ نہ بچا۔ تو میری سگی ماں جو وہ میرے وائف کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت اس کا جو ہے کلیش ہوا، تو کلیش ہونے کی وجہ سے وہ بھی مجھ سے روٹھ گئی۔ میں نے اس کو منانے کی بارہا کوشش کی، لوگ بھیجے، میرے جو دوست تھے، دوست احباب کو بھیجا، میرے رشتہ دار تھے، سب کو بھیجا، لیکن میری ماں وہ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، لیکن میں اس کے پاس نہیں رہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے بولا کہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ میرے پاس رہیں نہ رہیں لیکن ناراض نہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، تو آپ گھر چلے جاؤ، میرا دل کرے گا تو میں آ جاؤں گا۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس رہتی ہے، مطلب میری بہن کے گھر میں رہتی ہے۔ وقت آیا میرے پاس کچھ جانور بچے جن کو میں سیل کر کے 1 بائی 1 سیل کر کے اپنا گزارا چلانے لگا۔ ایک وقت آیا کہ میرے پاس ایک بھینس تھی۔ اسی دوران ابھی میرا جو ہے نا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا تھا آپریٹ والا، تو وہ بھینس جو ہے وہ اللہ نے لے لی۔ پریشان ہوا، پھر سوچا کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، چپ ہو گیا۔
اللہ پاک سے مانگنے لگا، اللہ پاک نے دیا بھی الحمدللہ، کسی سے مانگنا نہیں پڑا، اللہ پاک نے دیا۔ اللہ پاک پہ بھروسہ رکھا، بیوی کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، کسی سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اسی سنا میں میرا بھائی چھوٹا مجھ سے، وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، تو اس نے کیا کیا کہ کوئی کلیش ہوا میری وائف کا اس کے ساتھ، تو وہ تھوڑا عیاش ٹائپ کا بندہ ہے، اس نے جناب سب کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ جب بدتمیزی اس نے کرنا شروع کر دی تو میں نے اس کو بارہا سمجھایا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ باز نہ آنے پہ پھر میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ چھوڑ دو، ہماری جان چھوڑ دو، آپ چلے جاؤ، کیا لینا ہے ہم سے، کیا چاہتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے بکواس کرتی ہے تیری وائف۔ میں نے بولا کہ وہ کچھ نہیں کہے گی، آپ چلے جاؤ، کچھ نہیں کہے گی۔ آخر کار یہ ہوا کہ اس میرے بھائی نے میرے گھر میں داخل ہو کے، میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی تو اس نے جو ہے نا مارا پیٹا، بچوں کو بھی مارا پیٹا، نکل گیا۔ میں نے اس کے لیے قانونی ہیلپ کی، اپیل کی، تو جب میں تھانے میں گیا تو وہاں پہ نہ میرا بھائی آیا، نہ میرا کوئی اور آیا، مطلب جنہوں نے میری وائف کو مارا تھا وہ نہیں آئے۔ آگے سے میری مائی آ گئی، میری امی آ گئی۔ امی آ کے کہتی کہ اس نے فلاں کیا، اس کی وائف نے فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ میں نے بولا کہ امی جان ایسا تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، اس نے زیادتی کی۔ بہرحال وہ بھی میں نے امی کی وجہ سے سب چھوڑ دیا۔ تو امی صاحبہ نے جناب الٹا میرے پہ کیس کر دیا کہ اس نے ہمارے ہاں بکری چرائی ہے۔ بکری کا جناب مجھے ایف آئی آر درخواست آئی تو میں تھانے میں گیا، انہوں نے مجھے بٹھا لیا، بیرک میں بند کر دیا۔ جب بند کیا تو میں نے ان کو اپنی جو ہے نا وہ ساری سٹوری سنائی، ان کو بتایا کہ سر میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، اس وجہ سے مجھے سب جو ہے نا میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ آگے سے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے مجھے بولا کہ تمہاری ماں تمہارے خلاف کیوں ہے؟ میں نے بولا کہ ماں میرے خلاف اس وجہ سے ہے۔ میں نے اس کو ساری اپنی کنڈیشن دکھائی، مجھے اسٹوما بیگ لگا ہوا تھا، میرا آپریٹ 3-4 دفعہ ہو چکا ہے۔ میں نے اس کو ساری کنڈیشن دکھائی کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ اب میری زمین، میرا مال سب کچھ لینا چاہتے ہیں دونوں، میری مائی اور میرا بھائی۔ اس وجہ سے انہوں نے میرے بچوں کو بھی مارا ہے، میرے گھر میں وائف کو بھی مارا ہے۔ تو اس کا بھی انہوں نے نام وہ میڈیکل کلیئر ہونے دیا، مطلب کچھ بھی نہیں ہونے دیا، پیسے دے کے انہوں نے کچھ بھی نہیں ہونے دیا، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے میرا کوئی ہاتھ جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تو میں تھک کر کے چپ کر کے بیٹھ گیا اور اللہ کو اپنی ساری کہانی قصہ سنانے لگا کہ اللہ اب تو میری ماں بھی میرے خلاف ہے، تو مہربانی کر، تو ہی ہے جو مہربانی کرنے والا ہے۔ ابھی میری جو ریکویسٹ ہے، میری جو گڑ گڑاہٹ ہے، میری جو منت ترلا ہے وہ خدا کو ہی چل رہا ہے۔ میری ماں بھی میرے خلاف ہوئی ہے، جیسے کہ میرے پاس اب نہ میں کچھ کما سکتا ہوں، نہ میرے پاس کچھ ہے، تو وہ میری دنیا داری کے پیچھے لگ کے انسان ماں بھی اپنے بچوں کو بھول جاتی ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ رزق اس نے روح کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ پاک نے اس کا رزق، دنیا کا رزق جو ہے نا اس نے لکھ دیا تھا۔ جب وہ ختم ہوتا ہے تب بھی انسان دنیا فانی سے نکل جاتا ہے، اپنا رزق کھا کے وہ نکلتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے زندگی کو موت تلاش کرتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے۔ کوئی دنیا میں کوئی انسان کا حقیقی رشتہ دار نہیں ہے۔ جیسے
نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ٹائم آ گیا ہے، ہر کوئی اپنے پیٹ کی، ہر کوئی اپنے عزت نفس کی سوچ رہا ہے کہ ہاں میں بچ جاؤں، میں سب سے بڑا ہو جاؤں، میرا پیٹ بھر جائے، باقی جائیں باہر میں۔ تو یہ تھی کہانی جناب، جس کی وجہ سے میری ماں میرے خلاف ہو گئی ہے۔ آپ دوستوں سے دعا ہے کہ دعا کیجیے، آپ دوستوں سے اپیل ہے کہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے میری ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے ماں کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ یہ آپ دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔